لیکن کچھ مریض ایسے ہیں جس میں ہمیں وہ ٹیکنیک ہی ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے کاسٹ کو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں آن دا ٹائم آف کنسلٹیشن، ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی ڈیزائرڈ ریزلٹس وہ کیا چاہ رہی ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل اسٹے کتنا چاہ رہی ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ویریبلز ہیں، اور ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے ایک متفقہ طور پہ ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ پروسیجر جو ہے وہ کتنی کاسٹ کے اندر مینیج کر سکتے. سو ڈیفینیٹلی اس کے لیے فزیکل کنسلٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اور کاسٹ کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں مریضوں کے پوسٹ آف ریکوری کو لے کے، ڈیورنگ سرجری کو لے کے، پری آپ ورک اپ کو لے کے، یا پری آپ پریکاشنز کو لے کے. سو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کلینک سیٹنگ میں بیٹھ کے ان کی فزیکل ایویلویشن کے بعد یہ ساری چیزیں ہم اس میں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس سرجری کے بعد فالو اپ کے لیے پیشنٹ کو کتنی دفعہ آنا پڑتا ہے؟ فالو اپ کے لیے ایک تو یوزلی روٹین میں یہ ہوتا ہے 6 سے 8 گھنٹے ہاسپٹل میں رہے، یا پھر 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. پھر 1 ہفتے کے بعد وزٹ بہت ضروری ہے، اور 1 سے 2 مرتبہ مریض کو فالو اپ کے لیے ڈیفینیٹلی آنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم فالو اپ کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، لائک 3 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد. فالو اپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ود ان 1 منتھ بہت ظاہر ہے سرجری کے بعد بہت سے سوالات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کمپلینٹس ہوتی ہیں وونڈ کو لے کے، ڈریسنگس کو لے کے، مریض نے شاور کب لینا ہے، مریض نے گارمنٹ کس طرح کا پہننا ہے. تو یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہم ان کو گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو پہلا 1 مہینہ جو ہے سرجری کے بعد وہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں مریض کے، وہ کیٹر ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اگر اچھی کیئر پوسٹ آف ریکوری میں اگر ہم مریض ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے ہدایات کو فالو کرے، وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں